میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت جن خزانوں کے مالک ہیں ان خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت کا خزانہ ہے۔ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہے، سب سے قیمتی دولت ہے۔ جس ادنا سے مسلمان کے پاس بھی یہ دولت ہے، ساری کائنات کی دولتیں، ساری کائنات کی بادشاہتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ اگر کسی شخص کے پاس دنیاوی اسباب و سامان نہیں ہے، عیش و عشرت کے اسباب اس کے پاس نہیں ہیں، روکھی سوکھی کھا کر جھونپڑی میں رہتا ہے، لیکن اس کے پاس ہدایت ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، تو وہ ساری دنیا کی دولتوں والوں سے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری طرف ایک آدمی تنے تنہا پوری دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، لیکن وہ ہدایت سے محروم ہے، تو وہ ترس کے قابل ہے، رحم کے قابل ہے۔ تو ہدایت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی اس کی قیمت ہے، لیکن اس کی قیمت اس دنیا کے بازار میں نہیں لگتی، اس دنیا کی منڈی اور مارکیٹ میں نہیں لگتی۔ اس کی قیمت میدان محشر میں لگے گی، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ ہدایت کتنی بڑی دولت جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، اس کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ جب دیکھا جائے گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کافر لوگ جب دیکھیں گے مسلمانوں کو جنت میں جاتا ہوا اور خود کو دوزخ میں جاتا ہوا، تو وہ کیا کہیں گے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یودو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل سے خواہش کرنا۔ اس وقت وہ دل سے خواہش کریں گے، کاش ہم بھی ہدایت قبول کر لیتے، کاش ہم بھی اسلام لے آتے تو آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا۔ وہ لوگ جو کافر تھے اور کفر پر مرے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ اپنے بدلے میں پوری زمین سونے سے بھری ہوئی دے لیں کہ ہم یہ سونے کی زمین دے کر بچ جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ہرگز ہرگز ان سے یہ دنیا سونے کی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس وقت اول تو وہ وہاں سے مال و دولت دے سکے گا نہیں۔ اگر بالفرض پوری دنیا، پوری زمین سونے سے بھری ہوئی بھی دے دے تو اس کی بچت نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور کفر کو اختیار کیا، اپنے بدلے میں پوری زمین بھی دے لیں تو ان کی نجات نہیں ہوگی۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس زمین جیسی ایک اور سونے کی زمین بھی دے دیں پھر بھی ان کی بچت نہیں ہوگی۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ مجرم کافر اس دن یہ خواہش کرے گا، ہائے کاش میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے اور مجھے بچا لیا جائے، میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، میرے بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، میرا سارا خاندان دوزخ میں ڈال دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے۔ اور آخر میں کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، ساری دنیا کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، بس مجھے بچا لیا جائے۔ تو آگے سے اللہ جواب دیں گے کلا، ہرگز نہیں، اب یہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے بدلے میں ساری دنیا بھی دے دے تو تیری دنیا قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ تو نے دنیا میں ہدایت کی دولت کو حاصل نہیں کیا، ہدایت کی دولت سے تو محروم رہا، تو آج اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ تو اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی خزانہ ہے اور قیمتی دولت ہے وہ ہدایت والی دولت ہے، اور اس کی قیمت کا پتہ ہمیں کل آخرت کے دن چلے گا۔ اس لیے قارون جس کو اللہ نے دنیا کا بڑا مال و دولت عطا کیا تھا، ایک دن اس نے اپنے مال و دولت کی نمائش کا پروگرام بنایا۔ قرآن میں آتا ہے وہ اپنی قوم کے پاس پوری زیب و زینت کے ساتھ نکلا، پورے مال و اسباب کی نمائش کے ساتھ نکلا، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھائے ہوئے چل رہی تھی۔ اتنا خزانہ دیکھ کر کمزور ایمان والے بھی کہنے لگے ہائے کاش ہمارے پاس بھی قارون جتنا دولت اور مال ہوتا تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ تو اس وقت اہل علم نے ان کو کہا، جن کو اللہ نے یقین کا علم عطا کیا تھا، دین کا علم عطا کیا تھا، وقال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے ان کو جواب دیا ویلکم، تم پر افسوس ہو، تم کس بات کی خواہش کر رہے ہو؟ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو تمہیں اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، نیک اعمال عطا کیے ہیں، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے جو تم قارون کی دولت کی طرف جو ہے اس طریقے سے للچائی نظروں کے ساتھ دیکھ رہے ہو؟ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد
جب اس کے ساتھ یہ حشر ہوا کہ اللہ پاک نے اس کو اس کے خزانوں سمیت، اس کے محلات کے سمیت زمین میں دھنسایا، تو اب وہی لوگ جنہوں نے اس کی دولت کو دیکھا اور ان کے منہ میں پانی آ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس بھی قارون جتنا مال ہوتا، اب وہی کہنے لگے لولا امن اللہ بنا لخسف بنا وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اگر اللہ تعالی ہمیں نہ بچاتا تو ہم بھی اسی طرح زمین میں دھنسا دیے جاتے، اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے، اگر ہم ہدایت پر نہ ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہدایت والی دولت عطا فرمائی ہے، ساری دنیا کی بادشاہتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی جو آج سے پہلے، ان سے پہلے کسی کو نہیں دی، اور ان کے بعد بھی کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے گی۔ زمینوں پر اور جنات پر، پرندوں پر، ہر چیز پر ان کی بادشاہت ہے۔ اور ایک دفعہ اپنی اس بادشاہت کے ساتھ تخت پر جو ہے، تخت ان کے، ہوا ان کے تخت کو لے کر چل رہی تھی، اور اس تخت کے اوپر ہزاروں کرسیاں، ہزاروں نوکر چاکر غلام موجود۔ اس بادشاہت کو دیکھ کر ایک دیہاتی، اس نے نیچے سے دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ، اس نے کہا سبحان اللہ۔ تو یہ آواز اللہ نے سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام تخت کو نیچے اتارا اور اس سے ملے اور اس سے کہا تم نے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا میں نے سبحان اللہ کہا۔ کہا تم نے یہ جو جملہ کہا ہے، میری اس دولت کو، اس بادشاہت کو دیکھ کر میری ساری بادشاہت اس سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری ساری بادشاہت اس سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا، ایمان کا مل جانا، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ ہدایت کا اختیار کسی کے پاس نہیں، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی عالم اور مفتی کے پاس، اور نہ کسی اور کے پاس۔ ہدایت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر کسی اور کے پاس ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق نہ ہوتا، کسی اور کے پاس ہدایت کا اختیار ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہے وہ ایمان سے محروم نہ ہوتے، کسی اور کے پاس ہدایت کا اختیار ہوتا تو میرے نبی چاہتے ہوئے بھی اپنے چچا ابو طالب وہ ان کو جو ہے ایمان اور ہدایت سے سرفراز نہ کر سکے۔ گویا اللہ نے بتا دیا انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ یعنی ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ ہدایت پر اور ایمان پر نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب النار اللهم سهل كل صعب يا ميسر كل عسير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت